اس کو محل نزا بنایا گیا، جو کہ حقیقتاً یہ محل نزا بننے والی چیز ہی نہیں تھی۔ اب یہ آخر کیوں بنائی گئی، اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے، تو لہٰذا اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بارہا صحابہ کرام کے بارے میں یہ الفاظ بولتا رہا، یہ ایک بار نہیں ہوا، دو بار نہیں ہوا، تین بار نہیں ہوا، بلکہ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ تو یہ بیس ہے جس کے اوپر حنیف قریشی صاحب پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف کا ابتدائی طالب علم اس کو بھی پتا ہے کہ اجتہاد یہ باب افتعال سے مصدر ہے، تو جب یہ باب افتعال سے مصدر ہے تو یہ خطائے اجتہادی ہوگا یا خطائے اجتہادی ہوگا۔ گزشتہ 3 سالوں میں اہل سنت کے اندر جو انتشار و افتراق پیدا ہوا ہے اس کی مین وجہ ایک لفظ ہے۔ وہ لفظ جو ہی بولا گیا تو 2 گروہ آ گئے۔ تو دونوں احباب سے آج میں مخاطب ہوں۔ ایک گروہ کا تعلق حنیف قریشی صاحب اور ان کے ساتھ ہم نوا یا ان کے ماننے والے یا جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ احباب ہیں، اور دوسرے احباب کہ مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب اور ان کے ماننے والے احباب اور تلامذہ وغیرہ اور دیگر احباب وغیرہ ہیں۔ تو ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے تقریباً 3 سال پہلے ایک لفظ بولا، اس لفظ بولنے کے بعد آپ نے اس کی تشریح بھی کی اور فرمایا کہ یہ لفظ خطائے اجتہادی ہے۔ کچھ لوگ اٹھے اور حنیف قریشی صاحب بھی ان کے اندر شامل تھے، اور انہوں نے کہا نہیں جی جناب یہ آپ کی گستاخی ہو گئی ہے اور یہ بے ادبی ہو گئی ہے۔ اب اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم ویڈیو کے اندر ذکر کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ساری چیز سمجھ آ جائے گی۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں ہوئیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ پھر مجھ پر حکم شرعی لگائیں، فتویٰ صادر کریں۔ تو کسی نے بھی شرعی فتویٰ نہیں لگایا اور حکم شرع نہیں بیان کیا۔ حکم شرع کیوں کر بیان ہوتا جبکہ قرآن اور حدیث اس حوالے سے واضح ارشاد فرما رہی ہیں کہ مجتہد سے اگر خطائے اجتہادی بھی ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب خود فرما دیا تو ساری چیز واضح ہو گئی۔ اس کو محل نزا بنایا گیا، جو کہ حقیقتاً یہ محل نزا بننے والی چیز ہی نہیں تھی۔ اب یہ آخر کیوں بنائی گئی، اس کا ایک بہت بڑا پس منظر ہے، وہ سمجھیے کہ اس سے قبل اور ان ایام میں بھی حنیف قریشی اور اس کے جو ہم نوا ہیں ان احباب سے بارہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت نے یہ بتایا کہ حنیف قریشی کے عقائد و نظریات، افعال و کردار اہل سنت سے متصادم ہیں، تو جب اہل سنت سے متصادم ہیں تو لہٰذا اس کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا جب وہ بارہا صحابہ کرام کے بارے میں یہ الفاظ بولتا رہا، تو وہ بعد میں اس نے وضاحتیں بھی دی، اور وضاحتوں میں کہتا ہے مجھ سے سلپ آف ٹانگ ہو گئی ہے، سبقت لسانی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں بالفرض اگر ہم آپ کی ہی بات مان لیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کی بارہا سبقت لسانی ہو جاتی ہے، بارہا آپ ان کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، 2 بار نہیں ہوا، 3 بار نہیں ہوا، بلکہ کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ تو جب ہم آپ کے اس بات کو اور آپ کے کردار کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر آپ جھوٹے نظر آتے ہیں کہ ادھر تو آپ کہتے ہیں سبقت لسانی ہو گئی، لیکن ہمیں آپ کی سبقت لسانی کبھی آپ کے پیر و مرشد کے حوالے سے نظر نہیں آئی، اپنے شیوخ و اساتذہ کے حوالے سے تو ہمیں نظر نہیں آئی، لیکن جب بھی ہمیں نظر آتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ہی نظر آتی ہے۔ تو آخر کیوں نظر آتی ہے؟ تو یہ بیس ہے جس کے اوپر حنیف قریشی صاحب پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ میں پردہ ڈالوں اور جو مجھے کک آؤٹ کیا گیا ہے تو میں دوبارہ آ کر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب جیسی شخصیت کو مشکوک بنا کر ان کو نعوذ باللہ گستاخ ڈکلیئر کر کے خود جو ہے اپنی سیر سنبھال لوں، جو کہ قطعاً نہیں ہوگا۔ آپ کا فقط وہم و خیال ہی ہے۔ اب آپ ان کا علمی لیول چیک کریں کہ حنیف قریشی صاحب جب بھی یہ لفظ بولتے ہیں تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہم نے بھی بارہا سنا ہے کہ وہ لفظ بولتے ہیں خطائے اجتہادی۔ تو حنیف قریشی صاحب صرف کا ابتدائی طالب علم، اس کو بھی پتہ ہے کہ اجتہاد یہ باب افتعال سے مصدر ہے، تو جب یہ باب افتعال سے مصدر ہے تو یہ خطائے اجتہادی ہوگا یا خطائے اجتہادی ہوگا۔ آپ جس لفظ سے جگڑتے ہیں
وہ آپ تو اس کا اعراب ہی نہیں صحیح طرح پڑھتے. مقام و مرتبہ اس کے بارے سے تو احباب بخوبی جان لے ہوں گے. اس لیے یہ اب بہانے بھی تراشتے ہیں کہ میں 26 دسمبر کو مفتی ڈاکٹر زاہد محمود جلالی صاحب سے مناظرہ نہیں کروں. کیوں کہ علمی لیول تو ان کا یہ ہے کہ یہ لفظ خطائے اجتہادی کو خطائے اجتہادی پڑھتے ہیں. تو جب یہ صرف سے اتنے نالاں ہیں، صرف سے اتنے ناآشنا ہیں، تو انہوں نے ڈاکٹر مفتی زاہد محمود جلالی صاحب کا آخر کس طرح مقابلہ کرنا ہے؟ یہ بانی تراش رہے ہیں اور بھاگنے کا عذر بنا رہے ہیں، جبکہ عوام کے ہاں واضح ہو چکا ہے کہ آپ غلط پر ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس آپ ویسے اپنے صفحے کلیئر کرنا چاہتے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں. لیکن عوام اہل سنت، علماء اہل سنت نے سب واضح کر دیا کہ آپ کا کل بھی اہل سنت کے نظریات کے ساتھ تعلق نہیں تھا، آپ کے نظریات اہل سنت سے تصادم تھے، اور آج بھی آپ کے نظریات اہل سنت سے تصادم ہیں. بس آپ اہل سنت کے اندر انتشار و افتراق کو ہوا دے رہے ہیں، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب جیسی علمی شخصیت کو آپ مشکوک بنانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ قطعاً کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے.